انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ اسامہ بھائی ہیں راولپنڈی سے۔ السلام علیکم بھائی، آپ لائیو اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی جی کیا حال اسامہ ہے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ؟ سوال کریں۔ جی علی بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ بنو امیہ کے موضوع پر میرا ایک سوال تھا۔ سوال نہیں، بیسیکلی ایک اعتراض تھا ایک دوست کی طرف سے اٹھایا ہوا، جو سیم ایز اٹ از جس طرح اٹھایا گیا تھا میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس کا جواب ریکارڈ کروا دیں۔ وہ اعتراض یوں تھا کہ جب آپ کسی عالم کے سامنے آپ کی بات آتی ہے تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا کے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، اور عام لوگوں کو پھنسانے کے لیے آپ جو ہے وہ جو تاریخ ہے اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ کس کو دہراتا رہتا ہوں؟ تاریخ کو، جو تاریخ ہے، تاریخ تو نہیں، حدیث ہے۔ ہم تو بخاری مسلم کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم کوئی منکرین حدیث پرویزی تو نہیں ہے۔ تو وہ سوال بیسیکلی یہ تھا کہ اس کو دہرانے کا آپ کا مقصد کیا ہے جب آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں، یہ بات ہی ختم ہوگی نا، سوال ختم ہو گیا نا۔ ہم اس لیے مقصد ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہے۔ اچھا، میرے نزدیک جو بندہ حدیث کی کتاب کو تاریخ کہتا ہے نا، بیسیکلی وہ گالی نکال رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے جمع کر دیا ہے، اور بھائی میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، میں قرآن اور سنت کو پیرلل میں سورس مانتا ہوں، اور سنت کا ریکارڈ ہے احادیث۔ جو احادیث کو تاریخ کہہ کے اس کا مذاق اڑائے گا تو اس کو ہم پرویزی سمجھتے ہیں، ہم تو اسے سنی مانتے نہیں، وہ تو بدعتی ہے۔ تو بدعتی سے میں نے تو یہ ڈسکشن ہی نہیں کرنی، میں تو اہل سنت کو سنیت سکھا رہا ہوں نا۔ اگر کسی بدعتی پرویزی نے مجھ سے بات کرنی ہے، منکرین حدیث نے، تو میں اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں بھائی، کیونکہ وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ وہ جائیں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھے، میرے سامنے تو سنی عوام ہے دنیا کا 85%، ٹھیک ہے، اور شیعہ بھی جو 15% ہے وہ بھی حدیث کو تاریخ نہیں کہتے، وہ بھی حدیث کو مانتے ہیں۔ تو میں تو مسلمانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، پرویزیوں کو تو ایڈریس ہی نہیں کر رہا۔ نہ پرویزیوں سے میں نے منوانا ہے منکرین حدیث سے کہ تم بخاری کی اس حدیث کو مانو، مسلم کی اس حدیث کو مانو، میں نے تو ان سے منوانا ہی نہیں ہے۔ میں نے کیوں منوانا ہے ان سے؟ تو میرا بیسک مقدمہ یہ ہے کہ وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، ان کے تو مسائل قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ وہ پہلے قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، پھر بنو امیہ ان سے ڈسکس کریں گے۔ اگر وہ حدیث کو تاریخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گالی دیتے ہیں، تو ان سے میں کیسے بات کروں؟ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ قرآن بھی پھر تاریخ ہے ان کی اس ڈاکٹرن میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہے وہ بھی تو ایک تاریخی واقعہ ہے نا۔ لیکن اگر اس واقعے کا کوئی مذاق اڑانا شروع کر دیں کہ آپ بار بار تاریخ بیان کرتے ہیں، تو بھائی ہمیں برا لگے گا کہ ہم قرآن بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ صحابہ تھے، اور وہ ڈبل صحابی تھے۔ حضرت معاویہ تو سنگل صحابی ہیں، ہاں، حضرت یوسف کے بھائی ڈبل صحابی تھے، وہ حضرت یوسف کے بھی صحابی بنتے ہیں اور حضرت یعقوب اپنے باپ کے بھی۔ اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ تو یعنی حضرت ابو سفیان کی اولاد ہے، اور حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ پیغمبر کی اولاد تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی غلطی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اب اس غلطی کو کوئی بیان کر دے اور کوئی کہہ دیے تو تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ بھائی، ٹھیک ہے۔ برادران یوسف کی مثال آج تک دی جاتی ہے، اردو کا محاورہ ہے برادران یوسف۔ اس کا مقصد حضرت یوسف کی توہین کرنا نہیں ہوتا، ان کے بھائیوں کی، بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ غلط کام کیا تھا۔ اسی طریقے سے اس امت کا یوسف جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوڑ دے اس معاملے کو، ٹھیک ہو گیا۔ اپنا دوسرا سوال کر لیں۔ کالر مائک آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی، یہ جو آپ نے محاورے والی مثال دی، اللہ کا شکر ہے، یہ بہت جو ہے نا وہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا جو تھوڑا بہت دماغ میں تھا نا۔ ابھی میں اپنے دوسرے میرا بھائی میں نے سب کچھ ریکارڈ کرا ہے، میں نے تو 2 سال سے یہ سوال ہی بند کر دیے ہیں۔ آپ میرا ایک لیکچر دیکھ لیں سارے لوگ اسٹوڈنٹ، بلکہ اس کا یہ کلپ بھی بنا دیں گے۔ بلال بھائی سب کو بتائیں، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی تقریباً 4.5 گھنٹے کی، ٹھیک ہے۔ اس کا عنوان ہے کربلا سے متعلق 72 کوسچنز، 72 کوسچنز، جس میں میری پگڑی جو ہے وہ بلیک ہے، کپڑے میں نے ڈارک گرین کلر کے پہنے ہوئے ہیں، اور بیک گراؤنڈ اس کا ریڈ ہے۔
اس کے پہلے 25 منٹ اسی ٹاپک کے اوپر ہیں جب میں نے اس چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اور اس کا جب کلپ اپلوڈ ہوا تھا تو مجھے طارق جمیل صاحب نے خود فون کر کے کہا کہ بیٹا میں نے تیرا یہ کلپ سنا ہے اور میں کتنی دیر تک روتا رہا ہوں. اس میں سوال یہ تھا کہ کیا قیامت والے دن کربلا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میں نے اس کو 20-25 منٹ میں ایڈریس کیا تھا اور طارق جمیل صاحب نے مجھے بڑی دعائیں دی اور کہتے ہیں میں 20-25 منٹ میں روتا رہا ہوں یہ کلپ سن کے. ٹھیک ہے, وہ اسی ویڈیو کا کلپ ہے 72 questions about کربلا اینڈ محرم. وہ ہم نے اپنے آفیشیل پیج پہ اس کو شیئر بھی کروا دیا ہے, 1 ملین سے زیادہ اس کے ویوز ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ دیکھ لیں. یہ میں تو چیپٹر کلوز کر چکا ہوں, یقین کریں ہمیں تو اب کبھی ای میل بھی نہیں آئی. اصل معاویہ کو تو چھوڑ دیں, یزید کے بارے میں بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا, چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک اور بھائی نے جوائن کیا, تیمور محمد بھائی. السلام علیکم بھائی, کہاں سے ہیں آپ؟ تیمور بھائی اپنا مائک آن میوٹ کریں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں بھائی آپ؟ میں گجرانوالہ سے. جی جی اپنا جی, سوال السلام کریں. علیکم تیمور بھائی, اپنا سوال کریں. پہلا میرا سوال یہ تھا کہ مجھے نا حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ رہتا ہے آواز نہیں آ جب رہی بھی ہے میں آپ کی, کوئی کام آواز کرتا نہیں آ ہوں رہی. تو یہ اپنی یہ ڈیوائس اٹھا رہے ہو, ڈائریکٹ موبائل سے بات کریں. یہ اپنی ڈیوائس. اچھا بولیں. ہیلو جی جی بولیں. جی آگے. ہیلو, جی سوال کریں. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے, نہیں مٹی ہوگی. میں نے پوچھنا تھا کہ جب بھی کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یاد نہیں رہتا وہ کس نیت سے کیا تھا, مطلب نیک نیت تھی یا بد تھی, اور کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بعد میں جب سوچتا ہوں تو کوئی ایسی بات بیچ میں سے نکل جاتی ہے. نہیں, مجھے تو سوال کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں نا, ایک مثال ہے, میں نے کسی لڑکے سے کوئی بھی بات کی ہے, مطلب میری نیت نہیں تھی کہ میں اس کا دل دکھاؤں یا وہ برا مان جائے, لیکن اسے برا لگ جائے یا نہیں یہ بھی مجھے پتا نہ ہو, لیکن بعد میں یہ وسوسہ آئے کہ میں نے یہ بات کی تھی, اس وجہ سے اسے برا لگ گیا ہوگا. ہاں جی, ہاں تو پھر آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو اتنا وہم لاک ہو گیا تو اس کے پاس ڈائریکٹ جا کے اسی سے ہی بات کر لیں کہ بھائی یہ میں نے بات کی تھی, کہیں آپ کو بری تو نہیں لگی. اور اگر وہ کہہ دیتا ہے بری نہیں لگی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر کہتا ہے بری لگی ہے تو معذرت کر لیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال کر لیں اپنا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بھی مطلب یہ سنی وہابی اہل حدیث اور شیعہ ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے موقف ہیں, تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس ایسا کیا ثبوت ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں. آپ کے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے؟ جی تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے نا, آپ قرآن کو فالو کریں, قرآن تو حق پہ ہے. جی وہ تو ہے, لیکن وہ بھی پھر بیچ میں سے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ہیں علماء وہ کام کرتے ہیں کیسے. ہاں, تو جب مجھے پتا ہے تو آپ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ قرآن کا وہ مطلب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرآن کے خلاف چلتے ہیں. تو اس وقت علماء کا مقابلہ قرآن سے ہے, علماء کا مقابلہ احادیث سے ہے, علماء کا مقابلہ انجینئر محمد علی مرزا سے نہیں ہے. میں تو قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث میں وہی لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو عالم دین قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں اور وہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں جو قرآن و سنت میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو فالو کریں. ایون اگر کوئی کرسچن, کوئی یہودی, کوئی ہندو بھی آ کے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بات بتاتا ہے تو آپ اس کی لیں بھائی, کس نے منع کیا؟ ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, چلیں آپ کے دونوں سوال ہو گئے. اگر آپ نے پکچر بنوانی ہے تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ.